اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانکا تو ہر عیب سے پاک ہے، تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو، اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے۔ لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل، امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا۔ تو ہم مسجد میں آتے، وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے، اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھی، بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی، اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں۔ تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی، اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے، ختم کرنے ہوتے تھے۔ تو پھر ہم کیا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے، پڑھتے پورا تھا الحمدللہ۔ بعض لوگ تو کیا کرتے تھے، ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ یہ ڈرامے بھی ہوتے تھے، لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے ہم، لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی۔ پھر اس میں بچے تھے، شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی، پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا۔ تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یہ تو پڑھی جا رہی ہے، ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں، اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، امام صاحب دعا مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی، 4 رکعتیں پڑھ لی، سلام بھی پھیر لیا، تو اس میں کیا جا رہا ہے، یہ بھی پورا ہی کر لو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ بھی پورا ہی کر لو، آمین آمین کہہ لیں گے۔ امام صاحب ڈرائیور ہیں، ہم پیچھے مقتدی ہیں، تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ، پہلے تو نہیں اتر سکتے۔ تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو، کچھ اور سوچ رہے ہو، اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں، تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے، بے چین تھے، مضطرب سے، میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دی ہے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے اس طرح سے مجھے مانگو۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں، انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے، اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے، اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا، اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے، اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا، شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے۔ اب خود سوچ لے تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، یہ اتنے سارے ہیں، وہی اتنے سارے دوست ہیں تیرے، ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے۔ تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے، تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کو آپشن چھوڑا ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم۔ موت کا جب وقت آیا، تھے یہ لوگ ایمان والے، چاہے ظالم تھے، بدعمل تھے، لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے، یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے ہے
جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو, آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا, لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا, تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا, یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ, تو آج کیا کر لے تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا, وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ, لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے, اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, زکات دینا آسان ہے, روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں, اللہ والے ہیں, ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام, یہ والا اتنی دفعہ, وہ والا اتنی دفعہ, وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ, وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے, یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں, وہ بہت زیادہ ان کو دعاؤں میں دل لگتا ہے, بہت دعائیں مانگتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے, ہم جوان ہیں, ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں. تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر, ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے. تو جب بیت اللہ پہنچے, ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی, ذرا قریب گئے. یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ شروع ہو جاؤ, ایسا نہیں ہے. بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں, اور قریب چلے جائیں. کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں. تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں, یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا, تو یوں تو ٹکرا بھی جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا, نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائیں, قریب جا کے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا, مگر انسان اس مقصد کو بھول کر دوسرے دھندوں میں, دوسرے کاموں میں لگ گیا. اس کا عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے سکون اور اطمینان کی زندگی کو چھین لیا. بڑے بڑے ذہین لوگ, بڑے بڑے عقل مند لوگ, بڑی بڑی تحقیقات کرنے والے, بڑی لمبی لمبی تقریریں جھاڑنے والے, ایسے ایسے فلاسفر کہ آپ ان کی باتیں سنیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن اگر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو وہ اللہ کا دین, اللہ کے رسول کی باتیں, اللہ کی باتیں, خود اللہ کی ذات, ان چیزوں سے غافل ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری نظر میں بہت ساری چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے. کسی کام کو ہم زیادہ اہم سمجھتے ہیں, کسی کام کو ہم کم درجے کا اہم سمجھتے ہیں. اقوام متحدہ کی نظر میں ترجیحات کا معیار الگ ہے. ہر ملک کے اپنے قوانین اور قانون سازی کے وقت جو ترجیحات ہوتی ہیں اس کا معیار الگ ہے. آپ کے اپنے گھر میں جو قانون نافذ ہے, اللہ کرے کوئی قانون گھر میں بھی نافذ ہو. آج کل تو گھروں کا کوئی قانون کوئی کسی کا ماتحت ہے ہی نہیں گھروں میں. اور گھر بھی آج کل نام ہے دیوار, اینٹیں, صوفے, فانوس, گدوں کا. اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, یعنی گزوں کے حساب سے ہوتا ہے, 200 گز, 400 گز, چھوٹے گھر 60 گز. جبکہ میری نظر میں جو گھر کی ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اور ہے. آپ کی نظر میں جو گھر کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے, 200 گز کا ہو, اتنے کمرے ہوں, فانوس ہو, صوفہ ہو, پنکھے ہوں, ایئر کنڈیشن ہو. جبکہ میری نظر میں گھر کی ڈیفینیشن یہ, بولو بھائی, میری نظر میں گھر اسے کہتے ہیں کہ میاں بیوی ہوں, معتد بھی بچے ہوں. معتد بھی کا مطلب قابل ذکر, بولو بھائی, اتنے ہوں کہ پتہ چلے کہ بچے ہیں, گننا پڑے ان کو, افراد ہوں. اور اس گھر میں ایک عدد دادا دادی یا نانا نانی بھی, بولو بھائی, ہوں. ایک آدھ بوڑھا بھی اس میں, دونوں ہوں تو سبحان اللہ.
دادا دادی ہوں یا نانا نانی، دونوں چاروں تو نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ دادا دادی کا گھر کچھ اور ہوگا، یا نانا نانی ہوں گے یا دادا دادی ہوں گے، تو اس کو کمپلیٹ کیا کہا جاتا ہے؟ گھر۔ اگر دادا دادی میں کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو آدھا گھر اجڑ گیا۔ ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن میں بھی آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف، یہ بات کمپلیٹ کر دوں۔ گھر میں اگر بوڑھا نہیں ہے تو آدھا گھر، بولو بھائی، اجڑ گیا، برکت ختم۔ کوئی تو ہو جس سے انسان دعائیں کروائے، جس کی خدمت کرے۔ اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے تو چلو آپ کے بچے ہوں تو وہ والدین ان بچوں کے کیا بن گئے؟ دادا دادی یا نانا نانی۔ تو بوڑھے کا وجود گھر میں، گھر کو گھر قرار دینے کے لیے، بولو بھائی، ضروری ہے، ورنہ تمہارے اور انگریزوں کے گھر میں کوئی فرق، ورنہ گھر میں اور ہوٹل میں کوئی فرق۔ دبئی کبھی کبھار جاتے ہو نا تو ہوٹل کرائے پر لیتے ہو، اس میں بھی بوڑھے نہیں ہوتے، بچے نہیں ہوتے، بیوی کبھی ہوتی ہے، کبھی عورت ہوتی ہے کوئی بیوی کے نام پہ، کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے، عیاشی تو ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ ہوٹلوں کو گھر، ارے بھائی بولو یار، کچھ ڈنڈا ہے یار اٹھا کے، مجھے غصہ آتا ہے۔ ہم نے تھوڑی کہا ہے آپ ادھر آؤ ہمارا بیان سننے، بھائی اپنی مرضی سے آئے ہو۔ تو اتنی سست، مجھے سست آدمی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ویسے سست اگر کوئی ہو نا، کوئی کام نہ ہو تو سست پڑا ہوا ہے، وہ برداشت ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، لیکن چلو کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ لیکن جب کوئی کام کر رہا ہو انسان، پھر وہ کام سستی سے سر انجام دینا بہت بری حرکت ہے۔ اب میں یہاں بیٹھ کے جمائیاں لینا شروع کر دوں یا ایسے ہی پھینکنا شروع کر دوں، کوئی ذہن میں کوئی مضمون نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، ایسے ہی بس سستی میں، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ تو ایسے ہی سننا بھی ایک کام ہے۔ جب بات کر رہا ہوں تو آپ کی طرف سے سننے کا باقاعدہ کیا ہو رہا ہے؟ عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ عمل بھی ایک چستی کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس میں ایسا نہ لگے کہ آپ کو کسی نے بندوق کی نوک پہ لا کے بٹھا دی۔ پرانے زمانے میں ایک کامیڈی شو آیا کرتا تھا 50-50، باتیں کرنا ممبر پہ مناسب تو نہیں ہے لیکن چلتا ہے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے۔ وہ 55 میں ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا نہیں، ادھر ادھر جا کے دیکھا کرتے تھے 50-50۔ تو وہ اس میں ایک چیز دکھائی، یہ جو کمنٹری کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی بکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھیل کے دوران اس پلیئر کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے جس کی طرف سے پیسے ملے ہوئے ہوں یا کوئی دھمکی ہو، واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ ایک کامیڈی شو تھا۔ تو اس میں دکھایا کہ ہاکی کا کھیل ہو رہا ہے، اور کھیل میں بار بار وہ کہہ رہے کہ بہترین کھیل رہے ہیں سلیم اللہ سے کلیم اللہ، اور کلیم اللہ، اور حالانکہ وہ جو کلیم اللہ تھا اس کے ہاتھ میں گیند آ ہی نہیں رہی تھی، اس کی ہاکی پہ گیند ٹچ ہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن بار بار وہ کلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ۔ اب جو تماشائی تھے وہ اعتراض کرنے لگے کہ یار ہم تو یہاں اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں، کلیم اللہ سے زیادہ سست تو کوئی کھیل ہی نہیں رہا۔ تو لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، احتجاج، اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ، بہترین کھیل رہے ہیں کلیم اللہ۔ جب لوگوں نے زیادہ شور مچایا تو وہ کہتے کہتے نا رونے لگا، روتے روتے کہہ رہا ہے کہ بھائی کلیم اللہ سے اچھا کوئی بھی نہیں کھیل رہا، رو رہا ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے۔ تو پھر دکھایا کہ پیچھے کوئی شخص بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے کیمرے کو اس طرف کیا، پیچھے بندوق اس کی کمر پہ رکھی ہوئی ہے، کرسی کے پیچھے ایک بندہ چھپا ہوا ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا پیچھے، تو ایسے ہوتا ہے۔ تو اسی سے بات چل پڑی ہے۔ تو ایک اور بات اس میں تھی کہ ایک خاتون نادرا کے آفس میں آئیں اور نادرا والوں کی حرکتیں بتائی ہیں کہ یہ اتنے برے نہیں ہوتے، لیکن بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے۔ تو نادرا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے شناختی کارڈ میں مجھے بیوہ لکھ دیا ہے، حالانکہ میں بیوہ، بولو بھائی، نہیں ہوں۔ ثبوت کے طور پر یہ میرے شوہر میرے سامنے موجود ہیں، یہ میرے شوہر ہیں، یہ دیکھو آپ نے بیوہ لکھ دیا۔ تو اس کی کریکشن کرنی ہے۔ اب نادرا والوں نے بولا یار اب کاغذات میں کریکشن کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے بھائی، شوہر کو زندہ ہونا ثابت کرو، پھر اس کا لنک کیا ہے، نکاح نامہ، میرج سرٹیفکیٹ، پھر شوہر کا پتہ نہیں اپنا شناختی کارڈ بھی ہے یا نہیں ہے، تو پہلے اس کا بے فارم، پھر بڑے مسائل ہیں۔ تو اس نے کیا، محترمہ آپ یہ چاہتی ہیں نا کہ آپ یہ کاغذات صحیح ہو جائیں، جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں۔ اس نے بندوق نکالی، اس کے شوہر کو اٹھا کر کے گولی مار دی۔ اس نے کہا جی یہ کیا کیا؟ انہوں نے بولا اب یہ صحیح ہو گیا، آپ بیوہ ہو گئی، آپ کیا ہو گئی، بیوہ ہو گئی۔ تو نادرا والے بعض دفعہ اس طرح بھی کاغذات میں کریکشن، تو کوئی بھی خاتون جو اپنے آپ کو بیوہ سے شادی شدہ کروانا چاہتی ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کریں۔ نادرا والے کہتے ہیں لوگ کہ اس طرح بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ، واللہ عالم۔ خیر، تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو بیداری کے ساتھ بات سنا کریں۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ اصل جو ٹاپک تھا بزرگوں کی بات میں کر رہا تھا۔ ٹاپک تو مجھے یاد تھا لیکن وہ جو کس اسٹاپ پہ آ کے ہم رکے تھے،
تو گھر میں ایک آدھ بوڑھے کا ہونا ضروری ہے، اس کی چخ چخ سنا کرو، اس کی برداشت کیا کرو، اس سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آدمی کا قانون اور ضابطے میں بھی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ الگ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کا یہ اصول اور ضابطہ ہوتا ہے کہ بھائی بیگم کی ہر خامی برداشت ہوگی، کھانے پینے میں تاخیر برداشت۔ بولو بھائی، کہتے ہیں بھائی میرا میٹر گھوم جاتا ہے، بیگم کپڑے وقت پہ نہیں دھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں کرو، انہیں کھانا مجھے ٹائم پہ۔ ترجیحات ہوتی ہے نا ہر ایک کی۔ بعض لوگوں کو کھانے میں الجھ جلول ہوتے ہیں، ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کپڑے مجھے ٹائم پہ، آفس جانا ہوتا ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو بھائی مجھے کپڑے ٹائم پہ چاہیے۔ بعض لوگوں کی نظر میں ترجیح کیا ہے کہ میری خدمت کرو نہ کرو، میرے والدین کی مجھے خدمت، بولو بھائی، چاہیے۔ تو ان کی نظر میں ترجیح کیا ہے؟ بھائی والدین کی خدمت سب سے۔ لوگ کہتے ہیں نا میری بیگم سے، بیگم تم مجھ سے منہ پھڑ کے جتنی مرضی بات کر لیا کرو، لیکن میرے ابا سے ذرا، بولو بھائی، تمیز۔ اسی طرح خواتین میں بھی ہے، شوہر سے کہتی ہیں بھائی مجھے خرچہ کم کر دو، لیکن بات جب بھی کرو تو کس سے؟ تمیز سے کرو، وقت زیادہ دو۔ بعضوں کی نظر میں ہوتا ہے ٹائم نہیں چاہیے، روکڑا چاہیے۔ سعودیہ چلے جاؤ کمانے کے لیے، 4 سال تک وہیں رہو، 40 سال وہیں گزارو، مگر اللہ کا واسطہ کچھ پیسے۔ بے یار ہوتا ہے نا ایسے، بھائی ہمیں بندہ نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے۔ ترجیحات ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ساری چیزیں مل جائیں۔ ہمیشہ ہم زندگی گزارتے ہیں ترجیحات، پرائیورٹیز جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، کہ ترجیحات کی بنیاد پر۔ دنیا میں اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہتا ہے کہ میری کوئی ترجیح نہیں ہے، بیگم مجھے سب چیزیں چاہیے، میرے ابا سے بھی اچھا سلوک، میری اماں سے بھی اچھا سلوک، مجھ سے بھی اچھا سلوک، کھانا بھی ٹائم پہ، کپڑے بھی استری ٹائم پہ، اخلاق سے بات بھی، زینت بھی، میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں، گھر کے میں کوئی آئے گا بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، اور اتنے بجے تم نے سونا ہے، اتنے بجے تم نے اٹھنا ہے، دوپہر اتنے دیر کیلولا کرنا ہے، اس کے بعد فوراً اٹھ کے چائے بنانی ہے۔ بیگم کہے بھائی کچھ تھوڑا سا ہلکا کر لو، کہ نہیں مجھے ساری کی ساری چیزیں 100% درست چاہیے۔ ایک دن بھی گھر چل سکتا ہے؟ بولو نہیں چلے گا۔ یا عورت کہے شوہر سے آپ کے اخلاق بھی اچھے ہوں، آپ ڈانٹیں بھی نہیں، سوری بھی آپ ہی کیا کریں، پیسے بھی بھرپور طریقے سے دیا کریں، اپنی پوری تنخواہ مجھے بتائیں بھی، میرے ہاتھ میں پکڑائیں بھی، پھر مجھ سے ہی پیسے لے کے کھایا کریں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور مجھ سے اپنے ابو امی کی خدمت کا بھی نہ کہیں، اور یہ بھی نہ کہیں، وہ بھی نہ کہیں، میں جو چاہے کروں، میں پڑھنا چاہوں، میں جاب کرنا چاہوں، جاب بھی کروں تو تنخواہ بھی آئے، تو تنخواہ کی کبھی نہ پوچھیں مجھ سے۔ ساری چیزیں میں چاہتی ہوں میرے شوہر میں کیا ہوں؟ پرفیکٹ۔ چلے گا گھر 2 دن؟ بولو بھائی، اور آپ کی شکل بھی اچھی ہو، یہ بھی خواہش۔ اتنے سارے کام کرنے کے بعد آدمی کی شکل اچھی رہے گی؟ ہے بھائی، اتنے سارے کام کرنے کے بعد انسان، اتنے سارے کام کرنے کے بعد انسان کی شکل اچھی رہے گی؟ بولو بھائی، نہیں رہے گی۔ تو نہ اس کی اچھی رہے گی نہ اس کی اچھی رہے گی۔ تو دنیا میں حکومت کے بھی یہی اصول ہیں، ترجیحات۔ حکومت بعض دفعہ بڑے بڑے اسمگلروں پہ ہاتھ نہیں ڈالتی کہ ان کو نہیں چھیڑو، چھوٹے موٹے اسمگلر پکڑ لو، چور ڈاکو پکڑ لو، یہ بڑے کو ابھی فی الحال کیا کرو؟ چھوڑ دو اس کو۔ بھائی سارے کام نہیں ہو سکتے، ہو گیا نا، ایسا نہ ہو یہی ہم کو کھا جائے، یا اس کو چھوٹ دو مگر اس سے کچھ اپنے کام کروا لو، ہوتا ہے نا ہر ملک میں۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر قوم کے، ہر ملک کے، ہر خاندان کے، ہر گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ اصولوں پہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں ان اصولوں کو، ٹھیک ہے نا، کچھ اصولوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جن پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو یہ کائنات بھی ایک ریاست ہے، اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس کا بھی ایک بہت بڑا اصول ہے، وہ اصول ہے کہ میں ہر چیز پہ سمجھوتا کر لوں گا، لیکن انسان اگر میرا بن کے نہیں چلے گا تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ۔ بولو بھائی، تم سب سے پہلے میرے ہو، باقیوں کے بعد میں۔ ما يفعل اللہ بکم لولا دعاؤکم، ما يعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھو گے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھو گے، ما يعبأ بکم ربی، تو رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چاہے تم ترقی کرتے کرتے چاند اور مریخ کی حدود کو کراس کر لو، چاہے تم انسانیت کی خدمت کے نام پہ روز نت نئی چیزیں ایجاد کر لو، چاہے تم بہت بڑے سائنسدان بن جاؤ، بہت بڑے انجینئر بن جاؤ، بہت بڑا ٹرسٹ بنا کے کروڑوں غریبوں کو فری پھوکٹ میں کھانا کھلانا شروع کر دو، جب تک میری رضا کو سب کی رضا پر مقدم نہیں رکھو گے، میرے غلامی اختیار نہیں کرو گے، تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فالٹ ہے انسانوں میں اس زمانے میں، کہ مذہب کو زندگی میں لائے بغیر اچھا انسان بننا چاہتے ہیں،
اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو میرے دین کو فالو نہیں کرے گا دنیا کی نظر میں اچھا ہوگا، میری نظر میں وہ اچھا بولو بھائی نہیں ہے۔ اس کائنات میں بعض غیر مسلم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اچھائی کے ریکارڈ توڑ دیے، مگر اللہ نے ان کو بھی معاف بولو بھائی نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شاعر گزرا تھا، عرب کی جو شاعری تھی نا، عرب کی شاعری بڑی کمال کی شاعری ہے، اس سے عرب کے کلچر کا پتہ چلتا ہے۔ ایک شاعر گزرا ہے زمانہ جاہلیت میں، اس کی شاعری میں انسانوں کی مثبت تعمیر بہت زیادہ ہے، یعنی پوزیٹیو شاعری ہوتی ہے نا کہ لوگوں کو سخاوت پہ لانا، لوگوں کو بہادری پہ اکسانا، رشتہ داری جوڑنے پر اکسانا، مظلوم کی مدد پر اکسانا، اللہ کی تعریف بھی بہت ہے اس کے کلام میں۔ ایسے اچھے اچھے لوگ بھی دنیا میں گزرے۔ غیر مسلم شاعر تھا مگر اتنا اچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے اگرچہ دلچسپی بولو بھائی نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کا کلام سننا شروع کیا۔ صحابی نے بیان کیا، حدیث میں آتا ہے 100 سے زیادہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اس کے سنے اور اس کی تعریف کی۔ فرمایا اگر یہ زندہ ہوتا کاد ان یسلم، تو امید تھی کہ یہ اسلام قبول، اتنی تعمیری سوچ والا آدمی ہے، اتنی اچھی سوچ والا آدمی ہے۔ بہت بڑی بدقسمتی کہ اتنی اچھی سوچ والا آدمی اسلام کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عرب ان کو کردار کے لحاظ سے بہت اچھا کہا کرتے تھے۔ کیریکٹر میں ابو طالب کے کسی نے کبھی انگلی بولو بھائی نہیں اٹھائی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، ابو طالب کی طبیعت میں بخل نہیں تھا، غربا اور مساکین کو کثرت سے بولو بھائی کھانا کھلانا، رشتہ داری جوڑنا، لوگوں کا خیال کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی، ابو طالب نے آپ کا ساتھ بولو بھائی نہیں چھوڑا۔ آپ جو عرب تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا کہ روٹی پانی بند کر دو، معاشی بائیکاٹ کرو ان کا۔ اس 3 سال جب آپ گھاٹی میں آپ نے وقت گزارا تو اس میں ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر ایمان کی توفیق کیوں سب کے ہیں مگر اللہ کے بولو بھائی نہیں ہے۔ اور اللہ کے کا مطلب صرف اللہ کے۔ ابو طالب تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے مانو تو صرف اور صرف کس کو مانو بولو بھائی مجھے، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے ابو طالب یا دیگر مشرکین مکہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت بھی اللہ ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے نہیں کہتے کہ 2 اللہ کے آپ قائل ہوں، ایسا شرک اس کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ ایک ہی خدا کو مانا گیا ہے، ہمیشہ۔ جب بھی قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تو مشرکین کہتے ہیں کہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ آج بھی جو مشرک ہے نا ان سے آپ پوچھیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ۔ ایک خدا ہے، کوئی گاڈ کہے گا اس کو، کوئی بھگوان کہے گا، کوئی اللہ کہے گا، لیکن مانتے کس کو ہیں؟ ہندو بھی کس کو مانتا ہے؟ یہ بنانے والا کون ہے؟ ایک۔ تو یہ جو شرک ہوا ہے نا، شرک یہ کس نوعیت کا ہوا ہے اس کو سمجھیں۔ شرک یہ ہوا ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے فلاں کو بھی فلاں اختیار بولو بھائی دے دیا ہے۔ سارے نہیں، کچھ اختیار اللہ نے اس کو دے دیے ہیں، کچھ اس کو دے دیے ہیں۔ نہیں آ رہی بات؟ یہ والا جو بت ہے اس بت کو بھی نہیں دیے۔ یہ جو بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے مثلاً اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا تھا، سمجھ رہے ہو؟ لہذا ان بزرگ کے مرنے کے بعد ان کے نام کی صورت بنا کے جب ان کے سامنے ہم جھکیں گے تو اللہ کی عطا سے یہ بزرگ بھی ہم کو بولو بھائی اولاد دے دیں گے۔ عین یہی شرک آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہی شرک عین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنے والے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی خود سے آپ کی مشکلات آسان نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے آپ کی مشکلات بولتے کیوں نہیں؟ یہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بڑے بڑے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ اصل میں 5 بڑے بڑے بزرگان دین تھے، اللہ والے لوگ تھے۔
جب ان کی موت واقع ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے نام کی مورتی بنا کر ہم ان سے دعا مانگیں گے ان سے، دے گا کون؟ اللہ۔ نہیں آ رہی بات؟ اور بعض یہ کہتے تھے مانگیں گے ان سے، دیں گے یہ مگر اللہ کی عطا سے، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے۔ ان دونوں قسموں کو شریعت نے کیا قرار دیا؟ شرک، کہ اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار، سارے اختیارات اللہ نے کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس، کسی کو نہیں دی اللہ نے۔ یہ والا شرک ہے جس کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ آج جب کسی سے بات کی جائے نا مشرک سے، تم رسول سے کیوں مانگتے ہو، فلاں سے کیوں مانگتے ہو، کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ خود سے نہیں دے سکتے، لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو جب اختیارات دے دیے تو ہم اگر اللہ کے حبیب سے مانگ لیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی یہی تو وہ شرک تھا جو کون کیا کرتا تھا؟ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول سے نہیں مانگتے تھے، وہ بتوں سے مانگتے تھے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بت کے پاس، اللہ نے کہا میرے سوا کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ اب یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، پولیس کے پاس تو اختیارات ہیں آپ کی مدد کرنے کے، ہے بھائی، ڈاکٹر کے پاس اختیارات ہیں آپ کو اولاد دینے کے، بے اولاد لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہو سکتے؟ ہے بھائی؟ یہ موضوع میرا ابھی توحید مقصد نہیں ہے، جلدی سے اس کو سمیٹ کے میں اسٹیشن درمیان میں آتے رہتے ہیں، اصل میں ادھورا چھوڑ دو نا، پھر مجھے پتا ہے فیس بک پہ گالیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، برا بلا ہے اس کو، جب پولیس کے پاس اختیارات ہے تو نبی کے پاس کیوں نہیں ہے، یہ اس طرح کے آ جائیں گے۔ اصل تو میں آ رہا ہوں اب۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں سے جا رہے ہیں تو راستے میں اسٹیشن اتنا اچھا لگا کہ چلو یہیں اتر جاؤ یار، کیا خیال ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ تو یاد رکھو پولیس جو مدد کرتی ہے وہ اسباب کے تحت کرتی ہے، اسباب کے تحت تو سب کے پاس سب کچھ ہر قسم کے اختیارات ہیں، اور وہ صرف نبی کے پاس نہیں ہے اسباب والے، آپ خود مانتے ہیں کہ وہ کس کے پاس ہیں؟ پولیس کے پاس بھی ہیں۔ تو پھر پولیس سے معاذ اللہ، پھر پولیس کو، پھر تو پولیس کا مقام بھی بہت اونچا ہو گیا نا۔ آپ مانتے ہیں کہ پولیس کے پاس جس قسم کے اختیارات ہیں، ہم ان اختیارات کی بحث نہیں کر رہے۔ ایک ہوتا ہے لاجیکلی کوئی کام کرنا، میں آپ سے پانی مانگتا ہوں تو آپ جائیں گے نل کا کھولیں گے، پوری سائنٹیفک لاجک ہے نا، پانی اوپر سے نیچے آئے گا۔ اور ایک میں آپ سے پانی مانگتا ہوں، آپ چھو منتر کر کے بولتے ہیں بس جب چاہو آپ بارش برسا سکتے ہو، جب چاہو آپ پانی سامنے لا سکتے ہو، ایسا تو نہیں ہوتا، یہ شرک ہے۔ ڈاکٹر سے جب آپ اولاد مانگتے ہیں تو اولاد نہیں مانگتے، اولاد کی دوا مانگتے ہیں کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہے، تو کوئی ایسا دوا بتاؤ کہ وہ میڈیکلی پرابلم کیا ہو جائے، حل ہو جائے۔ جبکہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تو جس طرح بھی دینا چاہے وہ میڈیکلی پرابلم صحیح ہو یا نہ ہو۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی، میڈیکلی بڑھاپے میں دعا اولاد ممکن نہیں ہے، لیکن کہا تھا مجھے ایسے ہی چاہیے، اللہ نے کہا چلو بوڑھے ہو گئے ہی دے دوں گا میں تمہیں۔ اس قسم کے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اس میں اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی مقرب ولی کو بھی اپنے ساتھ شریک بولو بھائی نہیں کیا ہے۔ اور اگر آپ نے یاد رکھو، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ شرک کے معاملے میں بہت حساس ہے، کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شروع کر دیا اور وہ اسباب سے ہٹ کے مانگنا ہو تو پھر میرے بھائی بخشش کا امکان ختم۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا بولو بھائی بند کر دو، کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے، اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین، تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں، تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا، لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے۔ گپ شپ شروع ہو گئی، میں نے کہا کدھر کی روانگی؟ کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ۔ میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار۔ تو کہہ رہے کیا ہوا؟ مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا، عبداللہ شاہ غازی سے تھوڑی مانگوں گا۔ تو میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں، مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، مزار تھوڑی ہیں۔ بہت سمجھایا، مگر جیسے روحانی علاج والوں کی عقیدت ایک دفعہ جب دل میں بیٹھ جائے نا، دلائل کے انبار لگا دو مگر بات سمجھ میں یہ اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے۔ استخارے کا ایک دفعہ تصور دماغ میں بیٹھ گیا نا، پھر بھی استخارہ کرے گا جو اپنے طریقے سے۔ ایک تو سنت استخارہ ہے نا جو میں بولتا رہتا ہوں، ایک غلط استخارہ ہے جس میں کچھ نکلتا ہے۔ کتنا چیخ چیخ کے تھک گئے کہ بھائی یہ استخارے نہیں ہے اسلام میں۔ کل ایک خاتون آئی بڑی عمر کی کہ میری بیٹی کی شادی تھی تو وہ لڑکے کا رشتہ آیا، میں نے استخارہ نکالا، اس میں کالا آیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے کہا میرے بیان بھی سنتی ہیں اور کہہ کے تھک گیا، مگر یہ جو بیماری ہے نا
یہ جو بیماری ہے نا ایک دفعہ استخارے کی, روحانی علاج کی, جن چڑیل بھوت کی, جادو ٹونے کا وہم, یہ نکلتی نہیں ہے. میں نے کہا محترمہ اماں جی آپ کی بیٹی آج کل رشتے کہاں آ رہے ہیں اگر بندہ اچھا ہے. میں نے کہا خواب میں کالا نکلا ہے, بندہ تو کالا نہیں ہے نا. ایسے ہی میں نے کہا لڑکا تو اتنا کالا نہیں ہے نا جتنا خواب میں کالا آیا تھا. لڑکا ایسا ہے کہ اتنا کالا ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا. پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ بھئی بیٹی کو پتہ نہیں پسند آئے کہ نہ آئے. تھوڑا بہت تو لڑکے کالے پیلے بھی چلتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بالکل ہی بلیک ہے اتنا کہ اندھیرے میں نظر آ ہی نہیں رہا. اور آپ کی بیٹی بالکل گوری چٹی ہے, پھر تھوڑا میچنگ کا رشتہ بولو بھائی نہیں. لیکن محض بھائی کوئی کالا پیلا بیٹھو, میں یہ میری عادت ہے ایسا, یہ تو اس کو کوئی وہ نہ کریں آپ لوگ, دل پہ نہ لے کے جائیں. کسی کو اللہ نے کالا بنایا کسی کو گورا بنایا, یہ تو ایک مزاح کی چیز ہوتی ہے نا. کسی کا مذاق اڑانا مقصد بول لو نا یار نہیں ہے. تو کیونکہ وہ ان کو سمجھانے کے لیے یہ مزاح کرنا پڑتا. میں نے کہا استخارے میں کالے نکلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لڑکا اچھا ہے تو بیٹی کی شادی وہاں آنکھ بند کر کے کر دیں, اچھا نہیں ہے تو استخارے سفید بھی نکلتے رہے, سفید کبوتر نکلے استخارے میں, آپ نے بیٹی کی شادی وہاں نہیں کرنی. اور اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ استخارے کی ڈسی ہوئی ہے, یہ پھر کھڑی ہو جائیں گی. نہیں جی آپ نکال کے بتائیں. لوگ آ جاتے ہیں پرچہ لے کے میرے پاس, کئی دفعہ ایسے ہوا ہے. فون آیا, اٹھایا جی فلاں بات کر رہا ہوں, جی فرمائیے. میرا نام جی عبد الشکور ہے. تو کیا کروں بھائی, میری والدہ کا نام بی بی گل چمن. تو بھائی میں کیا کروں, اپنے کیوں شجرہ نسب بیان کر رہا ہے بھائی تو مجھے اس سے کیا غرض, آپ کی اماں کا نام کیا, آپ کے دادا کا نام کیا, کہہ رہے ہیں آگے سنے تو صحیح. تو میری اماں کا نام یہ ہے اور بچی کا نام یہ ہے, اپنی گھر کی بچیوں کے نام بتا رہا ہے بھائی مجھے, تو کیا کرنا ہے. کہہ رہے آپ استخارہ نکال دیں. یہ جہالت ہے. اپنا نام, اپنی اماں کا نام, اپنی بچیوں کا نام بتا کے کیا نکالنا. میں نے کہا ہم نے آج تک اپنی شادیوں میں کبھی استخارہ اللہ کا شکر ہے نہیں نکالا, ورنہ اب تک کنوارے کے کنوارے ہی ہوتے. ہمیں تو جہاں رشتہ ملا ٹرائی مارا. استخاروں کے چکر جو یہ آج کل جاہلوں والے استخارے ہو رہے ہیں, اس کے چکر میں الحمدللہ ٹرائی کرو یار. ان کو بھی منع کر دیا استخارہ نہیں نکالنا. لڑکی والوں کو بھی سختی سے کیا بول دیا, نہیں نکالنا. اور اگر نکالا, کیونکہ ڈر ہی ہوتا ہے نا ان کو, سوتے ہوئے پتہ نہیں کیا خواب آ جائے, اچھا والا ایک رشتہ انکار کر دیں یار. کیا اگلے بھی تو ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ انکار کر دے گا تو ہم بھی کنوارے ہی رہ جائیں گے. ان کو سختی سے منع کہ استخارہ نہیں نکالنا. لیکن اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا, جیسے کہ نہیں آتا, تو پھر ان کو بولا کہ ہمارا جو استخارہ ہے نا میرا والا بہت طاقتور ہے, اس میں یہ نکلا ہے کہ ان لوگوں کا اگر نیگیٹو بھی آئے تو پھر بھی یہی کرنا ہے. استخارے میں یہ نکلا ہے, سمجھ میں آ رہی بات, کہ ان کا استخارہ اگر نیگیٹو بھی آیا تو مجھے جو استخارہ آیا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرنا, اور ان کو بتا دینا کہ آپ نے بھی کیا کرنا ہے, یہی کرنا. چھوڑ دو یہ استخارے یہ جو آج کل چل رہے ہیں. یاد رکھو جو شریعت کے آدھے حکم کو لیتا ہے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی برباد کرتا ہے. ہمارے نبی کی سیرت دیکھا کرو, اس پر میرے بہت بیانات ہو چکے ہیں, میں زیادہ نہیں جاتا. تو یہ روحانی کا ایک دفعہ دماغ میں خناس بھر جائے, کسی نے کچھ کر دیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, اور یہ مزاروں کا ایک دفعہ دماغ میں بیٹھ جائے, تو انسان مسجد سے کیا ہوتا ہے, یہ مزاروں پہ جانے والے اکثر مسجدوں کے نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. ان میں ایک وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یہ نہیں کہ جس کا دل مزار پہ بولتے کیوں نہیں اٹکا ہوا ہو, یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد میں اٹکا ہوا. اور یہ بھی یاد رکھو جو مزاروں پہ جانے والوں کے جن چڑیل بھوت اترتے ہیں, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مزار پہ کہتے ہیں جن اتر گیا, تو چڑھتا بھی وہیں سے ہے. نہیں آ رہی بات. جن کو پتا ہوتا ہے یہ کمبخت وہاں جائے گا, اس لیے جن چڑھ جاتا ہے تاکہ یہ وہاں جائے تو میں اتر جاؤں اور اس کا عقیدہ مزار سے پکا ہو جائے. ابھی ہمارے ایک رشتہ دار آئے ہوئے تھے, ان کے پاؤں میں دھاگا, انگوٹھے میں بھی دھاگا, تھوڑا سا ان میں گرین شیڈ ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پہ رشتہ دار بہت مختلف قسم کے رشتہ دار ہم نے الحمدللہ پالے ہوئے ہیں, مختلف ڈیزائن کے. جب خاندان بڑا ہوتا ہے نا تو یہ بھی آدمی کی مینٹل اپروچ اونچی ہوتی ہے, اس کو ہر قسم کے رشتہ داروں سے واسطہ پڑتا ہے. تو ان کے دھاگے, ان کے گھر میں سب ایسے ہی, کسی کی انگلی پہ دھاگا, کسی کے یہاں, کسی کی امام زامن, کسی کے پتہ نہیں کیا کیا بندہ رہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کو میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں ان دھاگوں میں لپٹا ہوا ہے, آپ کے مسائل حل ہوئے, ایک مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا اللہ کا فضل ہے, اللہ نظر بد سے بچائے, کبھی مجھے دیکھا کوئی دھاگا بندھا ہوا. ہمیں تو جب گھر میں دھاگے کی بھی ضرورت ہوتی بھی ہے نا, کوئی کام سلائی کے لیے, تو وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا, دھاگے ہی نہیں شارٹ ہیں, جو ضروری دھاگے ہیں وہ نہیں ملتے ہمیں. تو میں نے کہا آپ نے کبھی ہمیں دیکھا, اور میں نے کہا ہمارے مسائل بھی آپ سے زیادہ ہیں, آپ کا صرف ایک مسئلہ ہے, ہمارے مسئلے کتنے ہیں, 3 بڑے بڑے مسائل ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اور ایسے مسئلے ہیں جو کبھی حل, بھائی سمجھ رہے ہو نا, یہ مسئلہ کبھی حل ہو سکتا ہے,
وہ ایک آدمی نے اپنے ابا سے پوچھا نا کہ ابو یہ ہر آدمی شادی کر کے پچھتاتا ہے تو پھر کرتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عقل کس سے آتی ہے؟ ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے. تو میں نے کہا ہمارے الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے، میں نے کہا ہمارے مسائل آپ سے زیادہ، وسائل آپ سے کم، مسائل زیادہ اور وسائل آپ سے کم، آپ کے مسائل کم اور وسائل ہم سے زیادہ، پھر بھی آپ پریشان ہو، اللہ کا فضل ہے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہمارے دعا سے حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ہمارے کس سے حل ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کسی دھادے کے اور یہ امام ضامن اور یہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں. اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہوا تو اللہ نے کب کہا ہے کہ سارے مسئلے تمہارے دنیا میں حل ہو جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے اگر مسئلے حل ہوتے نا تو حکمرانوں کے حل ہوتے. ہمارے جو حکمران ہیں یا دنیا میں کسی کے بھی حکمران ہیں، سب سے زیادہ دولت اور قوت کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکمرانوں کے. سب سے زیادہ مسائل میں گرے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ یہی لوگ. ان کو ہر وقت اپوزیشن کا ڈر. بڑے بڑے حکمران ہیں، اتنی پاور، ان کے مسائل بھی بڑے بڑے. تو جب انسان کے پاس وسائل بڑے ہوتے ہیں تو مسائل بھی اسی حساب سے بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وسائل تھوڑے ہوں تو مسائل بھی تھوڑے. اور مسائل تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، مسائل چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، لیکن انسان کمپرومائز کر لے کہ بھائی میں صرف کس سے مانگوں گا؟ اللہ سے. اللہ حل کر دے ٹھیک ہے، اللہ اگر حل نہیں بھی کرتا تو تسلی بہرحال دے دیتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. خوب اچھی طرح سنیں یہ بات. ابو سعید خدری کے والد بھائی غزوہ احد میں شہید ہو گئے. نبی کی خاطر اپنے گھر کے مرد قربان کرا دی حضرت ابو سعید کی والدہ نے. ماں بیوہ ہو گئی، بیٹے شہید ہو گئے. ایک بیٹا بچائے ابو سعید جو 11-12 سال یا 10 سال کی عمر تھی، ان کی بچے تھے. اب صحابہ کے گھروں میں جو شہادتیں ہوئی ہیں تو فاقے پڑنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے 70 افراد شہید ہوئے، یہ جوان تھے، کمانے والے تھے. 70 گھروں کے چولہے بند ہو گئے. کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے. اس لیے یاد رکھو، جو انجینئر بدبخت بیٹھ کے حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے، دلائل کی دنیا میں جواب تو بہت ہیں، علماء دے چکے ہیں، لیکن اس بدبخت کو اپنی موت کے برے انجام سے ڈرنا چاہیے.